کا پسینہ نکلے گا، وہاں ہمارا خون بہے گا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا. اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی. میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا. اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا. اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے. آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. جب سے بجٹ پیش ہوا، کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں. عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے، ان کو ریلیف دلواتا. جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سپورٹ دلواتے. جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا. لیکن سندھ حکومت نے، سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے. کم وسائل کے باوجود، ناانصافی ہونے کے باوجود، وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے، ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کو 470 یا 80 بلین کام مل رہا ہے ایک پینڈیمک کے دوران. اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا، جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں. مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے
بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو جو جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے ان کو ہم ریلیف دے سکے، جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے، اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے۔ سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے جو بزنسز ہیں، جو اسمال بزنسز ہیں، جو میڈیم بزنسز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے، اسمال لونز دیں گے۔ حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو غریب کسان ہیں جن کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے، سپورٹ دلوائیں گے، سیڈز خریدنے کے لیے، کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو۔ فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے، پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالی سبسڈی دیں گے، اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ، ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت، اس کو ہم سپورٹ کر سکے۔ ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے، اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی، 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں۔ ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے، اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے۔ جو کووڈ ہے پیشنٹس ہے جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں، ارننگ ممبرز ہیں، ان کا ہمیں بہت فکر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کے صحت میں معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے، جتنے لوگ فوت ہوں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے، بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے، اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں۔ ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز دنیا بھر میں ریسیشن ہے، کووڈ کی پینڈیمک ہے اور پی ٹی آئی کی نالائکی ہے، ہمارا معیشت پہ بہت نقصان آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، کووڈ سے پہلے بھی ہو رہا تھا۔ لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بے روزگاری نہیں تھا، اور اس میں اضافہ ہی ہونا ہے۔ ہم پہلی بار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہے، یہ تو 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا۔ پاکستان نے اس قسم کا ریسیشن اور اس قسم کا معاشی بحران کو پہلے دیکھا نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے آپ کو سپورٹ ہم نے بندوبست کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکیورٹی سپورٹ، کہ اگر آپ کا خاندان میں وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے، ارنر ہے، وہ بے روزگار کیے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں، ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے۔ ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل لونز دلوا رہے ہیں، سافٹ لونز دلوا رہے ہیں، اور نان فارمرز کے لیے، سیلف امپلائڈ کے لیے
ہم ان کے لیے بھی مائکرو انٹرپرائز میں لو انکم ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے, کراچی پورا سندھ, ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے, اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں. اپنا عوام کی صحت کو, زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا, ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم, نیا سڑک, نیا ٹرین, نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا, اور جو بھی فسکل اسپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں, مینیفیسٹو میں, مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں, کم وسائل, کم ریسورسز, مشکلات کے باوجود, کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو, ایچ ٹی یو میں, آئی سی یو میں, اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں, حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے, آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو, تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت, اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں. اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس, آج ہمارا کمپیریزن کریں. صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں, عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے, سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے, اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے, باقی ہمارا ایچ ٹی یوز ہے, باقی ہمارا آئی سی یوز ہے. نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا, اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے, ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے, کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو, عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو, مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی
اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو، اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارا فیسلٹیز، ہمارا ٹیسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے، جو ان کا حق ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے، وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے، اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں، پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں، ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں، ڈاکٹرز کا، ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے، چاہے وہ رسک الاؤنس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو، آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے، اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے، نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے، نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے، نہ مریض کو، پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ، معاشی فورم پہ، فورن پالیسی پہ، اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کا جو سازش ہے، ان کا جو انجینئرنگ ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا وہ مقابلہ بھی کریں، 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا، ہر پاکستانی کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے، اس کا بھی مقابلہ کرے. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایف سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کرے. ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے. این ایف سی پہ، آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ، ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہیں. سندھ حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا، اور 2000 جب سے یہ ڈیولوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں، اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے، اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے، نہ صرف سندھ حکومت،
आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. हमने 2017 में 1.15% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुके थे टैक्स कलेक्शन में. वफाकी हुकूमत आज तक 9 या 11% से ज्यादा नहीं पहुंच सके. वो फेल हो रहे हैं. आप अपने टारगेट्स मीट कर रहे हो, अपना वादा पे पूरा उतर रहे हो, और फिर भी हम पे हमले. आज भी सेनेट में इन्होंने किसी मेंबर को इस्तेमाल करके एनएफसी पे हमले की कोशिश किया. हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया है. हमारे पास तरीक़ेकार है टैक्सेस का इकट्ठा करना, बजट चलाना. आप ये हाइब्रिड सिलेक्टेड को जो नाकाम है, जो हर महाज पे फेल हो चुके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के वफाक के साथ इस तरीके से ना खेले. इसका नुकसान हर सूबा को होगा, हर पाकिस्तानी को होगा. पाकिस्तान ही इस वक्त में उठा सकता है. एक और बात जो मैं आप सबको अब मदद मांगूंगा मीडिया से, ये तो ड्रामा तमाशा जो पीटीआई का है करप्शन पे, अब इंसान बने और थोड़ा सा अनबायस तरीके से ये रिपोर्ट करें. आपको पता है, आप सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है. यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स पीटीआई. आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बाकी हुकूमतें थे, आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है. पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है. यह इनका रिपोर्ट है. ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, जो कि पीटीआई का इमरान खान जब ऑपोजिशन में था जगह जगह लहराता था कि करप्शन करप्शन. अब उसी पीटीआई का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है पीटीआई की वफाकी हुकूमत में पहले साल में. बस अपने ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट. ये इमरान खान के जो खुद का, इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है. मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया. इमरान खान खुद साहब जनाब एमनेस्टी स्कीम का, मुशर्रफ का पहला एनआरओ किसके लिए था? इमरान के लिए था. मैं इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया, और अब वही सिलसिला इमरान खान बरकरार रख रहा है. इंतकाम ले रहा है उनसे जिन्होंने करप्ट को निकाला, और खुद करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है. अपना रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक. मैं क्या क्या आपको सुना दूं. अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं. आज तक का है मनी ट्रेल? कहीं नहीं. एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट, आप खामोश. हमारा जीना हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते. कैसे आपने ये बर्दाश्त किया है? अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था. अब अच्छा हक कोई सवाल नहीं. उनका मनी ट्रेल कहां है? केस कहां है? सिलसिला कहां तक पहुंचेगा? उनका हर वजीर पे इल्जाम है. सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम. नैब खामोश है. सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है, ब्रिटिश सिटीजन है, उसके लिए तो अगर ईसीएल से हटाना है तो ईसीएल से हट जाता है. नैब का पे सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है. जहांगीर तरीन तो पहले से नाअहल था. अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया, और अब वो भी भगोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में. इमरान खान की हुकूमत के दौरान पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है. पीआईए के जहाज किसी मुल्क में नहीं जा सकते हैं इनका नाअहली, इनकी करप्शन की वजह से. जाली डिग्री रखने वाले वजीर का गलत इल्जाम पे आप पीआईए को बिठा सकते हो. मैं बताता हूं आप पे, इस पे भी करप्शन. रोजफेल्ट में बेचने भी करप्शन. हर जगह हर तरफ जहां भी पीटीआई हाथ लगाता है, पूरा पंजाब में आपको बताऊं, आप लोग नहीं रिपोर्ट करते हैं,
पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है। सवाल आप नहीं पूछेंगे बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन, केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन। अकबर एस बाबर आज तक रो रो कर क्या कह रहा है कि इन्होंने करप्शन किया। इमरान खान ने खुद करप्शन किया। मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर दे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं, इस पे करप्शन नहीं। आई मीन हद होती है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा। आपको सच बताना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा, और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता, हर दिन टीवी पे आता है, बक करता है, और जिनके खिलाफ उसने खुद कहा था 1 साल पहले, 2 साल पहले, पता नहीं कब, कि मैं अब यहां देख लूंगा, आज तक इसने केस नहीं की। बीआरटी पे ये सबसे मजेदार करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है। केपीके आज तक उनका बीआरटी का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, और खुद अली वजीर ने खुद अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है बीआरटी का। पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चलाना। आप ये बात नहीं उठाते। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर, जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे 2 निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में, जब हम पैंडेमिक की मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने किसान का फसल, जिंदगी, सेहत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दुनिया मान रहे हैं कि अगर कोई मेहनत कर रहा है सिंध में, पाकिस्तान में, तो वजीर आला सिंध है, बाकी तो सूबा में उनका। और बीआरटी पे जहां अली जैदी का दोस्त इन्वॉल्व है, फ्रंटमैन इन्वॉल्व है, वो खुद इमरान खान के लिए करप्शन कर रहे हैं। वहां से सुप्रीम कोर्ट का स्टे। मुतालबा करते हैं कि अगर इंसाफ है, दोगला निजाम नहीं है, तो बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ, और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये एक बहुत संगीन इल्जामात है। अब किसी ने इनके मुंह पर डाला नहीं है कितना करप्शन हो रहा है रेलवेज में, कितना करप्शन हो रहा है पोस्ट ऑफिस में। इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले मीडिया का अकाउंटेबिलिटी होता था, जुडिशरी से डर होता था, नैब से या करप्शन केसेस का। इनका जो सिलेक्टेड है उनका कोई फिक्र नहीं है कि जब तक वो स्क्रिप्ट पे चलेंगे तब तक वो पैसा दबा के लूटे। इस वक्त जब पाकिस्तान के अवाम इतना बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहां अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो हुकूमत का हो, कहीं अगर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो माजी में तो हिस्ट्री लेसन्स नहीं सिखाते हैं। वो आज का करप्शन को पकड़ते हैं और आज का करप्शन को रोकते हैं, मगर हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री में करप्शन चल रहा है। और जो मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा हूं, आज दिखाना चाह रहा हूं, ये जो एफआईए का रिपोर्ट है, आप सबके साथ शेयर करता हूं, आप सब बड़े टीवी चैनल्स में चलाए। पीटीआई का अपना एफआईए का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का एटीएम, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान एटीएम, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन
पहले से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का, पीटीआई का मुखमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। ये क्या इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में है। आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं, इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंटमैन है, अबराज तो इमरान का एटीएम है। आई मीन सिंध में कोई जो हर आदमी, हर वडेरा, हर डीसी, हर ब्यूरोक्रेट, जब दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मिला नहीं, वो जरदारी का दोस्त और जरदारी का फ्रंटमैन बन जाते हैं। जो आपके ऑन रिकॉर्ड है, बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूं। जब ब्रिटेन में, यूके में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। आज तक कराची के अवाम को क्या अजाब में डाला हुआ है। लॉकडाउन से लेके आज तक डबल बिलिंग, ट्रिपल बिलिंग, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा। और अब जो सिलसिला पहले हमारे देहातों में होता था, अब हमारा कैपिटल में हो गया है। घंटों का लोड शेडिंग, किस चीज का बिल दे रहे हैं कराची के वहां? ये क्या है, नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं। ये बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारे दौर में आया था, वो आज का गजब करप्शन का व्हाटएवर कहानी, और पता नहीं क्या क्या कयामत आप टीवी पे खड़ा कर देते थे, हर एक केस का जिसमें मैंने आज जिक्र किया, मेगा करप्शन स्कैंडल्स है। ये एफआईए का रिपोर्ट है। अगर मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। ये लोग, आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का, देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ। लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते। लॉकडाउन अपने आप को तहफ्फुज के लिए घर में आप बंद करो, अपने आप कैसे, अगर पंखा नहीं चल रहा। दिस इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल। इट इज डे लाइट रॉबरी एंड इट्स मैं और आप ना होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? इसको हमें पता है कि एटीएम है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में, लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है और पीटीआई के कार्टून्स बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। और ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेरा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है। आपका अपना पीटीआई का एफआईए ने ये रिपोर्ट जमा किया। हेस्को, सेप्को, बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये काफी देर से एक अजाब बना हुआ है। लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे कि किस किस्म का लोड शेडिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। इनका, इमरान का वजीर आजम रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। सेहत और जिंदगी हर पाकिस्तानी का खतरा में, हर किसान का फसल खतरा में, हर मजदूर का रोजगार खतरा में। हम कब तक इनका नालायक सेलेक्टेड का हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनके लिए इनके बैकर्स एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? आप सबको पता है कि इनको हुकूमत करना नहीं आती, सियासत भी नहीं आती, और अब अवाम को रिलीफ, अवाम को की मईशत चलाना उनको वो भी नहीं आता। आप सब के सामने मैंने यहाँ 20 जून को पीटीआई की हुकूमत को चैलेंज किया था, और आज तक
یہ بزدل لوگ ہر چیلنج سے بھاگتے ہیں. اب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا ہے. اب 20 جون 2020 سے 1,987,000 سیکنڈز ہو چکے ہیں, 33,120 منٹس ہو چکے ہیں, 552 آورز ہو چکے ہیں, 23 ڈیز ہو چکے ہیں, 3 weeks and 2 days بھی ہو چکے ہیں. لیکن آج تک جو میرا چیلنج تھا کہ NICVD کے مقابلے میں ایک حکومت کا ہاسپٹل بتائے جو PTI نے پچھلے سالوں میں خود بنایا ہو, ایک بھی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ایک نام لے سکتے, ایک ہی کہا نا, ہم نے تو 18-17 پتہ نہیں کتنے NICVDs کو کھڑا کر دیا ہے پورا سندھ میں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل, ایک کارڈیو ویسکولر فیسلٹی آپ نے KPK میں کھڑا کر دیا ہوگا, جہاں مفت علاج ہو, جہاں غریب کو کا علاج ہو. آج تک جواب نہیں دے سکا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں نے چیلنج کیا تھا وزیر اعظم کو کہ ڈبیٹ میں یا پارلیمان میں یا TV پہ ہمارا ڈبیٹ کا چیلنج قبول کرے, آمنے سامنے آئے, ہم آپ کو ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے بھی ڈر گیا, اس سے بھی ہمارا وزیر اعظم بزدل فیس کرنے کو تیار نہیں. ہر وزیر اعظم آتا تھا نیشنل اسمبلی میں جواب دینے کو تیار ہوتا تھا. شہید بی بی کو یاد کرے, یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ ہر سیشن میں ہوتے تھے, وہاں ڈبیٹ کرنے کو تیار. اگر وہاں وہ ڈرتا ہے, شوق ہے TV کا, تو TV پہ کرنے کو تیار. مگر PTI کی حکومت اس چیلنج سے بھی بھاگ رہا ہے. تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے, سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے, میں چیلنج دیتا ہوں PTI کی حکومت کو, پنجاب ہو یا KP, آپ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ ریٹ سندھ کا برابر کو لے کر آئے. کووڈ کے متاثرین کو لوکیٹ کرنے کی تو کوشش کرے. کہتے ہو آپ کام کر رہے ہو, اس پہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو. اگر آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا کوشش ہونا چاہیے کہ ہر جو متاثرین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے. ہمارا نیا چیلنج جو آج کا چیلنج ہے, پچھلا چیلنج سے بھاگا, پہلے چیلنج سے بھاگا, آج کا چیلنج سے تو نہیں بھاگے. اور ہمارا سندھ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو پاکستان کے ہر صوبہ سے آگے ہے, اس کا ذرا مقابلہ کر کے دکھائے. آپ سب کا مہربانی. چینل آپ ذرا بتائیے نیوز ہوگا. ماشاء اللہ آپ نے کافی چیزیں موجودہ حکومت کی گنوائی ہیں اور تقریباً پر بنتی ہیں. حل کیا ہے؟ عوام بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اپوزیشن بھی متاثر ہے. کووڈ کی وجہ سے آپ کوئی احتجاجی مظاہرہ, کوئی ریلی, کوئی ووٹ نہیں کر سکتے. ایک عدالتی فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا, وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے. عوام کیا کرے؟ آپ لوگ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے, کوئی حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی ٹائم فریم کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ اس حکومت سے کس طرح ان کی جان چھڑائیں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں اب تک, ورنہ کوئی حکومت چینج کر لیں, نمبر آف گیمز کو چینج کر دیں, کچھ اور کر دیں. تو کیا حل کیا ہے؟ تھینک یو. آپ کا کوشچن بہت ضروری ہے, آپ کا کوشچن بہت ہی ضروری ہے. اور ہم نے مسلسل نہ صرف آج سے, پہلا دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ, ہر موقع پہ, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش اپنا جاری رکھیں گے کہ ان کو چیلنج کریں, ان کو ٹف ٹائم دیں, ان کو پاس نہ دیں, ہر ایشو کو ہر موقع پہ ان کو ایکسپوز کریں. بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ہی سیریس ہے, اور ہمارے ساتھ یہاں سندھ آ کے بھی 2 گھنٹہ کا میٹنگ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے. انشاءاللہ تعالی جو MMA اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں تاکہ دونوں پارٹیز آپس میں بات کر سکتے ہیں. جہاں تک باقی اپوزیشن کی جماعتوں ہے, ہم بجٹ سے لے کے آج تک انتظار میں ہیں انشاءاللہ تعالی جب شہباز شریف صاحب صحتیاب اور تیار ہو جاتا ہے, تاکہ ہمارا APC ہو اور ہم اس APC کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے
باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے، ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو آپشنز ہے وہ صرف اور صرف جمہوری آپشنز ہیں، صرف اور صرف آئینی آپشنز ہیں. ہم کسی غیر جمہوری ایفرٹ کے حصہ نہیں بن سکتے ہیں. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے عوام کا کیس لڑتے رہیں گے. جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کا فورم ہے، میں پارلیمنٹ کے فورم پہ بالکل گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہاں بھی اپنا جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. پاکستان میں جہاں تک احتجاج ہیں، جہاں تک پروٹیسٹ ہیں، اب تک پاکستان اور عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہ صرف تب تک ہے، اور obviously خطرہ تو ہے، ابھی بھی خطرہ ہے عوام کے لیے اگر ہم بڑا نمبرز میں باہر نکلیں. لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اگر یہ اسی سلسلہ کو برقرار رکھتی ہے جس میں ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت خطرہ میں، نہ ان کو مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال خطرہ میں، ان کو نہ مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا فصل خطرہ میں، ان کو مدد کرنے کو تیار نہیں. اگر ان کا رویہ درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، NFC اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں، تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا. کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور ان کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. ہم آج بھی وارن کرتے ہیں، آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو. پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہے، فارن پالیسی مسائل ہے. ہم سب ایک ہو کے یہ کووڈ سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ان مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود دوسرے جو آپ کی سازشیں ہیں، حکومت کی سازش ہے، اس پہ وہ اگر اپنا کام جاری رکھیں گے تو ہم بھی اپنا جو سیفٹی کے لیے اور ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لیں گے. ملکی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی جی آئی ٹیز کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ جی آئی ٹیز کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے. یہ جے آئی ٹی کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں، یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے. اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے، آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں، کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نہیں، 2014 سے نہیں، مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا، نہ کسی یحییٰ سے ڈرا، نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ پتلی جتنا بھی 40 جے آئی ٹیز لے کر آئے، جتنا بھی جھوٹے جے آئی ٹیز لے کر آئے، ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے، نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. اور ان کے دھمکیاں سے، ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے، صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے، تو کبھی کبھار کچھ جے آئی ٹی نکل آتا ہے، پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں، اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے، ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب، عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی، لازمی ہے اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنس پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے، لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے
کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے سندھ میں لوگوں کو، بے چینی پیدا کی جائے، بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں، پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے، اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا، وفاقی حکومت تھا، جس نے ہم نے قانون سازی کی، جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے، ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ، ہر کوشش سیبٹاج کیا گیا ہے، اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے. اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے، کون سے لوگ تھے، تو ایک لسٹ تھا یا کچھ، اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے، پورا پاکستان میں بلوچستان سے، سندھ سے، پختونخوا سے، یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا، چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں، اور ابھی جو جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو، جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا، مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے، جو ایشوز ہیں، جو بے چینی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو، کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہ کوئی ایک ریاست بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا. ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا CIA اور FBI کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے، الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں، جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے، تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنس ہونا چاہیے، نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے، کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے، اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہو. لیکن یہ پالیسی، اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پاز آنا چاہیے، اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل ان خاندانوں کو، لاوارث بچے کو، یہ جو وائفز جو ہے، بیویاں جو ہیں جو اکیلے چھوڑے گئے ہیں، ہم اگنور کرتے رہیں گے. ایک ہی ریاست ہوگا، ایک ہی ملک ہوگا جہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، گوادر سے اسلام آباد تک، کراچی سے خیبر تک بھیک مانگ رہے ہیں میڈیا سے، سیاستدانوں سے کہ ہمارا پیارا واپس دو. اگر لاش ہے، لاش واپس دو. ہم پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستان کو
ہر لیول پہ نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان نہ ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قسم کے الزام پاکستان پہ لگ سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت پہ لگ سکتی ہے، تب تک یہ پاکستان کو کمزور کرتا رہے گا. ہمارے دشمنوں کو، جو دشمن باہر بھی ہے، جو دشمن اندر ہے، ان کو ایشوز دیں گے، ان کو موقع دیں گے تاکہ وہ آپ کا فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کر سکیں. عباسی صاحب پھر ون بائی ون جیسے عباسی صاحب جی عباسی صاحب جی سنجرانی صاحب آج تو اس دفعہ تو سب نئے ہیں جنہوں نے سبا. چیئرمین صاحب میرا نام مجید عباسی جی ہے. مجید عباسی صاحب. تعلق ہے. میرے دو چھوٹے سوال ہیں. ایک ہے کل رحمان ملک صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں 10 تجویزیں دی. اس میں ایک ہے محدود کرفیو لگانے کا اور دوسرا ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کے لیے کہا گیا. اچھا. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب سے کرونا وائرس فروری سے شروع ہوا ہے اس وقت سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. ان کو کبھی فوت کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کی قبر کو کھدوایا جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف خاتون ایک آئی تھی اس نے الزامات کراچی کیے. آخر اس کی کیا کون سی وہ قوتیں ہیں اور کیا مصلحت کے تحت آپ اس کو جہاں تک یہ خط ہے، آئی تھنک جو سابق انٹیریئر منسٹر صاحب کہنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرفیو کا اور ہیلتھ ایمرجنسی کا، یہ جو WHO کا خط صوبہ سندھ سمیت ہر صوبہ کو جا چکا ہے، اس میں واضح پالیسی گائیڈ لائنز ہے پاکستان کے لیے کہ اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے پاپولیشن کا تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کا غربت، آپ کا پاسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان اسپیسیفک ایک کیٹرڈ گائیڈ لائن دیا ہے جس میں کچھ لاک ڈاؤن کا آن اینڈ آف کا ایک طریقہ کار کو آپشنز دیا ہے ہمیں کہ 2 weeks on 2 weeks off یا 2 weeks on 4 weeks off یا 2 weeks on 8 weeks off، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پورا کمپریہنسو ہے. ہمارا مطالبہ ہے، سب کا مطالبہ ہے کہ یہ جو WHO کا گائیڈ لائنز ہے، جو عالمی ادارے کے گائیڈ لائنز ہے آپ کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے، اس پہ ہم کسی کا مرضی سے نہیں، ان عالمی ادارے ڈاکٹر سے جو مشورہ ہے وہ فالو کرے. اور تو یہ دو ایک ہی بات ہے. اور دوسرا، پیپلز پارٹی کے خلاف آج سے نہیں، ہمیشہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. PTI کی حکومت کے دوران میں کیا کہوں، PTI کی حکومت کے دوران تو ایک عجیب بچکانہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب ہر دن ایک نیا کارٹون سامنے آتا ہے اور ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں، خود اپنے گریبان پہ نہیں دیکھتے. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ سب دوستوں ہمارے ساتھ انصاف کا، میں جانتا ہوں آپ تو خود کافی لوگ تو کرتے ہیں، آپ اپنا آرگنائزیشنز کو ریکویسٹ کریں کہ آپ انصاف کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت PTI کی حکومت رہا ہے، کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی فارن پالیسی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا PTI کی حکومت میں پہنچا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا PTI کی حکومت میں پہنچا ہے. پاکستان کی زراعت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ سب فیکٹس ہیں جتنی حکومت میں پہنچا ہے. یہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہوگا کہ یہ جو جھوٹ ہے، جو پروپیگنڈا یہ چلاتے ہیں ٹی ویز پہ، ان کو واپس لیا جائے، ان کو صحیح طریقے سے دکھایا جائے. اور جہاں تک دباؤ ہے، جہاں تک پروپیگنڈا ہے، جہاں تک پریشر ہے، وہ تو سیدھی بات ہے کہ ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے، سلیکشن کو مانیں. ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے، منشور سے پیچھے ہٹے، نظریہ سے پیچھے ہٹے، NFC اور 18th Amendment بھول جائیں، تو پھر میں بھی آپ کے سامنے پھر ہیرو بن جاؤں گا. سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نیب کے تھرو مالی لانڈرڈ ہو جائیں گے اور سیاسی لانڈرڈ ہو جائیں گے، اور سب صاف ستھرے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. لیکن نامازی میں اس قسم کی طریقے سے ہم
اپنا پالیسی میں کوئی فرق لے کر آئے ہیں نہ آج لے کر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے، ہم نے کبھی اپنا تاریخ میں اس قسم کی مشکلات میں اتنے سارے مشکلات کو ایک وقت میں سامنا نہیں کیا ہے. اب اگر پاکستان نے بچنا ہے، اگر ہم نے اپنے عوام کا تحفظ کرنا ہے، تو ہمیں سب مل کے چلنا ہوگا، ہمیں کنسنسس کے ساتھ چلنا ہوگا. اور یہ جو پارٹیزان فلیش پوائنٹس ہیں جو ہمارا وفاق کے جو فالٹ لائنز ہیں، ان کو اس وقت ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے. جو بھی آپ کا رائے ہو، آپ جمہوریت پسند ہو یا آمریت پسند ہو، آپ کو اس وقت ان ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اور اگر امریکہ میں ایک آدمی کو قتل ہوتا ہے پولیس کے ہائی ہینڈنس کے تھرو، پوری دنیا احتجاج میں کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس دوران اگر اپوزیشن اس موقف سے پیچھے ہٹے کہ پینڈیمک کے دوران ہم احتجاجی سیاست نہیں کریں گے، پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اپوزیشن کا احتجاج ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وی کانٹ افورڈ اٹ. پاکستان کی ناٹ افورڈ فار us to get distracted from dealing with this pandemic and this economic crisis. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت انہی سازش پہ، انہی سلیکشن پہ، اسی سیاسی انجینئرنگ پہ آج بھی اتنا ہی کمیٹڈ ہے جتنا کل تھا. اور اس لیے مجھے آ رہا ہے کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم احتجاج کے لیے نکل پڑیں. سنجرانی صاحب ارباب سنجرانی صاحب کہاں؟ ارباب پلیز آپ سنجرانی صاحب ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. بھائی آفتاب، آپ ہر دفعہ آپ پہلا سوال پوچھتے، اس دفعہ آپ ذرا بریک لے لے بھائی. پاکستان میں نے تو کبھی -1 کی بات نہیں کی. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خود بات کر رہا ہے کہ -1 ہے یا -1 ہوگا، تو پھر باقی پاکستان بھی بات شروع کر دیں گے کہ -1 ہے یا نہیں ہے. -1 ہو یا -all ہو، مائنس جمہوریت نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف جمہوریت کے تھرو تبدیلی لے آ سکتے ہیں، اس نظام چل سکتا ہے. اور یہ اتنے مسائل کا حل جو مسائل کا نشاندہی ہم نے کیا ہے، اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آمرانہ 1 سسٹم 1 یونٹ سلوشن ہے پاکستان کے مسائل کے لیے، تو پھر یہ پاکستان کی توڑنے والی بات ہے، پاکستان کو جوڑنے والی بات نہیں ہے. جی آفتاب بھائی، ارباب سوری. جمہوری طریقہ کا مطلب ہے پارلیمنٹ، اور وہی طریقہ میں ہم یقین رکھتے ہیں، اور وہی راستے ہیں ہمارے سامنے. شارٹ ٹرم میں، میڈیم اور لانگ ٹرم میں آپ الیکشنز کی بات کر سکتے، شارٹ ٹرم میں آپ جمہوری طریقے کو دیکھ سکتے. لیکن میں ریٹریٹ کرتا ہوں، -1 کا ایڈوکیٹ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں رہی ہے، نہ رہے گی. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری پروسیس کو استعمال کرنے کو تیار ہے، کسی غیر جمہوری پروسیس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. یہ پورا پریشر جو ہے وہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے اور NFC پہ جو ہے وہ سائن کروا دیے جائیں. کیا پیپلز پارٹی کے سامنے اگر 2 راستے آتے ہیں، ایک راستہ آتا ہے کہ سندھ حکومت پہ ہاتھ دھونے پڑے، تو کیا آپ یہ قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے؟ اب ہمارے لیے تو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس وقت اگر ہم حکومت میں ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں. اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کو لاوارث چھوڑ دیا ہے اور آپ کے وسائل پہ آپ کے ریسورسز پہ نظر رکھ رہے ہیں, ہم ان کا وہاں مخالفت بھی کریں اور محدود وسائل سے اپنے عوام کا خدمت بھی کریں, لیکن اور ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج سندھ میں یا جتنے بھی سیٹس ہمارے ساتھ ہے پورا ملک میں, اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوتی, اگر یہ سلیکشن کا سلسلہ سکسیسفل ہوتا, میں 2 دورے نہیں کرتے سندھ کا جنرل الیکشنز کے دوران, پیپلز پارٹی کا حکومت نہ ہوتی, تو آپ کا اے ایف سی کب سے ختم ہو جاتا, آپ کا 18th امینڈمنٹ کب سے ختم ہو جاتا. آج بھی اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے, کوئی دیوار ہے, تو وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے, ہم ان کو روکنے کے لیے ہر جو آپشن ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں, آپ نے چیلنجز کی بات کی, یقیناً وہ آپ کے آخری چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان خود چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مد مقابل کوئی نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے بیان تھا, وہ میرے اور خود پسینہ نکال رہے ہیں, وہ بھائی وہ میرا اور آپ کے لیے بیان نہیں تھا, وہ میرا اور آپ کے لیے بیان نہیں تھا. آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کا عوام کا کیا خیال ہے. پاکستان کا عوام کا یہ خیال ہے کہ ایوری آپشن بٹ خان, اینی بڈی بٹ عمران. مگر وہ کسی اور کو پیغام دے رہا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے میں آخری آپشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے پیغام تھا ان کو بھی پتا اب ہو گیا ہے کہ آپشنز جو ہے وہ اینی بڈی بٹ خان ہے. کامران رضی اپوزیشن نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم نے مل کے سب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کردار ادا کرنا پڑے گا. اپوزیشن کا خوش قسمتی ہے کہ اب ہمارا تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب مینگل صاحب کا جماعت بھی اپوزیشن میں گنوایا جا رہا ہے, اور باقی اتحادیوں جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ ہے تو خوش نہیں ہے. اس بجٹ کے تھرو آپ سب کو نظر آیا کہ اگر خوش نہیں ہے تو ان کے الائز بھی خوش نہیں ہیں, ان کے اپنے ممبرز بھی خوش نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں جیسے میں نے کہا, ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ہم صرف جمہوری طریقے اپنائیں گے. لیکن اگر جیسے صدر زرداری نے کہا کہ یہ خود بخود گر جاتے ہیں, تو پھر اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے. اور ہم آخری دم تک, آخری وقت تک